لیلۃ القدر صرف ایک رات نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ سنہرا موقع ہے جس میں ہم اپنی پچھلی زندگی کے گناہوں کو دھلوا سکتے ہیں، لیکن اکثر ہم نادانی میں کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جو اس عظیم رات کی برکت کو کم کر دیتی ہے۔ دوسری بڑی غلطی جو ہم سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29 پر ہی توجہ دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ وہ آخری 10 راتوں میں خوب عبادت کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو بھی جگاتے تھے۔ جب آپ ہر رات کو اس نیت سے گزاریں گے کہ یہی وہ مبارک رات ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت آپ کو کبھی محروم نہیں کرے گی۔ لیلۃ القدر کا جو اصل مقصد ہمیں حدیث سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ قیام کرنا، اور قیام کرنا مطلب نماز کی حالت میں کھڑے رہنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حدیث میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کی شرط رکھی گئی ہے۔ قیام کا مطلب ہے اپنے رب کے سامنے باادب کھڑے ہونا، جیسے کہ غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس رات آپ کا زیادہ تر وقت نوافل کی کثرت میں گزرے۔ آپ کا تلاوت کرنا، دعا مانگنا اور اللہ سے ہم کلام ہونا جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے صرف اس ایک ذات کی طرف متوجہ ہو جائیں جو آپ کی سہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی برکتیں عشاء یا تراویح کے بعد شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ اس کا روحانی وقت مغرب کی اذان کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ روزہ افطار کریں، اپنی زبان پر ایک مضبوط پہرہ بٹھا لیں، نہ کچھ غلط دیکھیں، نہ کچھ برا بولیں۔ طویل قیام کے دوران جب آپ کے پاؤں بوجھل ہونے لگے اور جسم تھکان محسوس کرنے لگے تو زبردستی کرنے کے بجائے تھوڑا سا وقفہ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے اور وہ آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ جب آپ کو لگے کھڑے رہنا مشکل ہے تو وہیں اپنے مصلی پر بیٹھ جائیں۔ مصلی پر بیٹھ کر موبائل اٹھانے کے بجائے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر جاری رکھیں، لیلۃ القدر کی دعا پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اور جب آپ کو لگے کہ آپ پہلے سے بہت بہتر فیل کرنے لگے ہیں تو پھر سے قیام میں کھڑے ہو جائیں۔ یہ جو مختصر سا آرام ہے یہ آپ کی روح کو پھر سے تر و تازہ کر دے گا اور پھر آپ پھر سے طویل قیام کر سکو گے۔ یہ بیٹھ کر کیا جانے والا تھوڑا سا ذکر آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا، اور پھر آپ شکر کرو گے، اور یہ شکر بھی اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، کیونکہ آپ کی نیت اللہ ہی کی رضا ہے۔